اللہ الرحمن الرحیم بدان کی مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد چون غلام زید قائم وعندی 11 درہما وجاء بعلبک۔ مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی تفصیل بحث کتاب نے کی، تو مرکب مفید تو جملہ ہوتا ہے، وہ بتا دیے کہ مرکب مفید اور جملہ ایک چیز ہے۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مرکب غیر مفید کی کیا حیثیت ہوگی، تو یہ بتایا کہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جز جملہ باشد، جملے کا ایک جز ہوگا۔ جب بھی آپ مرکب غیر مفید کی کوئی قسم دیکھیں گے جملہ میں، چاہے مرکب اضافی ہو، چاہے مرکب بنائی ہو، منع صرف ہو، تو وہ جملے کا ایک جز ہوگا۔ جملہ تو نہیں ہو سکتا، جملہ تو مرکب مفید ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، غلام زید قائم، ہمارے پاس پورا جملہ زید کا غلام کھڑا ہے۔ اب اس میں غلام زید قائم میں مرکب اضافی ہے، غلام زید مرکب غیر مفید ہے، مرکب غیر مفید ہے غلام زید، اور یہ جز جملہ ہے کیونکہ قائم دوسرا جز ہے اور غلام زید مرکب اضافی ایک جز ہے، مسند الیہ ہے۔ اسی طرح عندی 11 درہما میں ایک پورا جملہ ہے، عندی ایک جز ہے، 11 درہما دوسرا جز ہے، یہ درہما تمیز ہے، اس کا آگے بحث آ رہا ہے۔ 11 الگ جز ہے، عندی ایک جز ہے، 11 الگ جز ہے، تو 11 اس جملے میں مرکب بنائی ہے اور جز جملہ ہے، مسند الیہ ہے۔ عندی مسند ہے اور 11 مسند الیہ ہے۔ اس کے بعد جاء بعلبک میں یہ پورا جملہ ہے، جاء بعلبک، جاء ایک جز ہے اور بعلبک دوسرا جز ہے، تو اس جملے میں مرکب غیر مفید بعلبک ہے، مرکب منع صرف، اور یہ جز جملہ ہے کیونکہ جاء مسند ہے، فعل ہے، اور بعلبک فاعل اور مسند الیہ ہے، تو اس جملہ میں بھی مرکب غیر مفید جز جملہ ہے، جملے کا ایک جز ہے۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ مرکب مفید جملہ ہوگا اور مرکب غیر مفید جس شکل میں بھی ہو ہمیشہ جملے کے اندر ایک جز ہوگا۔ آگے بتا رہے ہیں کہ بدان کی ہی جملہ کمتر از 2 کلمہ نہ باشد، کوئی بھی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ مسند الیہ کی ضرورت ہے جملے کو، تو 2 سے تو کم نہیں ہو سکتا۔ اب وہ 2 کلمے یا لفظاً ہوں گے، لفظاً کا یہ معنی ہے کہ دونوں پر تلفظ ہوگا، زبان سے ادائیگی ہوگی، جیسے ضرب زید، ضرب پہ بھی تلفظ، زید پہ بھی، زید قائم، یہ بھی دونوں جز لفظاً ہیں، تلفظ اس پہ ہوا، زید پہ بھی قائم۔ یا تقدیراً ہوگا ایک کلمہ، جیسے اضرب، اب اضرب فعل امر ہے، جملہ انشائیہ فعلیہ ہے، جملہ ہے۔ اضرب ایک جز نہیں ہے، لفظاً ایک اضرب ہے، فعل ہے، اور انت اس کے اندر مستتر اور پوشیدہ ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں چو اضرب کے انت درو مستتر است، انت اس میں پوشیدہ ہے، وعظیم بیشتر باشد، اور 2 سے زائد بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، و بیشتر را حد نیست، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب مالک یوم الدین تک ایک جملہ ہے، لیکن اس کے آپ اجزاء دیکھیں، الحمد ایک جز، لام اللہ، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کتنے کلمات سے ایک جملہ بنا ہے؟ تو 2 سے زائد بھی ہوتا ہے اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہ فصل جو ہے یہ آگلے والا بدان کی چو کلمات جملہ بسیار باشد، اسم و فعل و حرف را بیک دیگر تمیز باید کردن و نظر کردن کہ معرب است یا مبنی، عامل است یا معمول، و باید دانستن کہ تعلق کلمات بیک دیگر چگونا استا مسند و مسند الیہ پیدا گردد و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود۔ یہ پوری کتاب کا ایک خلاصہ ہے، اس کو صحیح سمجھنے کی کوشش کریں۔
وہ یہ فرما رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب جملے کے اندر کلمات زیادہ ہوں، دو ہوں، تو اس میں تو پتہ چل جاتا ہے زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے۔ ضرب زید میں پتہ چل جاتا ہے ضرب مسند ہے، زید مسند الیہ فاعل ہے۔ لیکن اگر زیادہ ہوں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس میں مسند الیہ کو کیسے معلوم کریں گے؟ اس کا آسان طریقہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے قدم یہ ہے، اسم و فعل و حرف را بیک دیگر تمیز باید کردن، سب سے پہلے اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں، ختمہ فعل ہے، اللہ اسم جلالت اسم ہے، علی حرف ہے، قلوب اسم ہے، ہم اسم ہے، تو اسم فعل حرف کو پہلے جدا جدا کرو، ایک قدم۔ دوسرا، ونظر کردن کے معرب است یا مبنی، پھر اسی اسم فعل حرف کو جدا کرنے کے بعد پھر نظر کرنا ہے کہ معرب یا مبنی، یعنی ختمہ معرب کے مبنی، اللہ اسم جلالت معرب کے مبنی، علی معرب کے مبنی، اس اسم فعل حرف کو معرب مبنی میں تقسیم کریں۔ تیسرا قدم جو ہے وہ عامل است یا معمول، عامل ہے یا معمول ہے، جیسے ختمہ عامل ہے کہ معمول، اللہ اسم جلالت عامل ہے کہ معمول، علی عامل ہے کہ معمول، قلوب عامل ہے کہ معمول، اسی طرح عامل اور معمول کو جدا کریں۔ اس کے بعد وباید دانستن، جاننا چاہیے کہ تعلق کے کلمات بیک دیگر چگونا استا، کہ نحوی تعلق کلمات کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہے، وہ تعلق نحوی دیکھنا چاہیے، مبتدا خبر ہیں، فعل فاعل ہے، موصوف صفت ہے، جار مجرور ہیں، یہ نحوی تعلق دیکھنا چاہیے کہ کیسا ہے۔ یہ کس لیے؟ تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائے، اور جب مسند اور مسند الیہ ظاہر ہوگا تو حضرت فرما رہے و معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہو جائے گا، آپ کو کسی ترجمہ کیا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگا، آپ کسی ترجمہ کے پیچھے نہیں پڑیں گے اردو پشتو کے، بلکہ آپ کو جملے کا معنی تحقیق سے معلوم ہوگا۔ تو تین چیزیں بنیادی بتا دی، اسم فعل حرف کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، معرب مبنی کو جدا کرنا، عامل معمول کو جدا کرنا۔ تو اب یہاں سے آگے ابر کتاب دیکھیں، فصل بداں کے علامت اسم آنست، اسم کے علامات بیان ہوں گے، اس کے بعد فعل کے علامات، اس کے بعد حرف، اور پھر اس کے بعد معرب مبنی کا ذکر ہوگا، معرب مبنی کے بعد پھر عامل اور معمول کا بیان ہوگا، تاکہ آپ لوگ نحوی تعلق کو جان سکیں۔ تو آگے جو ہے انہی چیزوں پر کتاب مشتمل ہے، اسم فعل حرف کے علامات، معرب مبنی اور عامل اور معمول کا ذکر ہوگا، تاکہ آپ ایک جملے کو صحیح طریقے سے معلوم کر سکیں۔ تو یہ آج کا سبق ہے، اہم سبق ہے، یاد کریں۔